السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، کچھ پتہ چلا پتر؟ اماں نے بے تابی سے پوچھا۔ میرے چہرے پر پھیلی تھکاوٹ اور ناکامی کی داستان دیکھ کر بولی، ساری رات مصلے پر بیٹھی دعا کرتی رہی ہوں، سونا رب خیر کرے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ہے، کیا کروں میں، بس اماں آپ دعا کریں۔ میں اماں کو جواب دیتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ کل دوپہر سے شام سے فجر تک کی مسلسل کوشش بے سود رہی۔ پریشانی، تھکاوٹ اور بے آرامی سے برا حال تھا۔ ہزار سوچیں اور بے شمار سوال تھے۔ سوچوں اور سوالات میں الجھا ہوا تھا کہ اماں کمرے میں چائے لے آئیں۔ لے پتر، چائے پی اور کچھ دیر آرام کر لے، کل دوپہر سے مارا پھر رہا ہے، ساری رات کا جاگا ہوا ہے۔ میں نے چائے کی پیالی سے سپ لیتے ہوئے جواب دیا، بس اماں آرام ہی تو نہیں ہے۔ چائے ختم کی تو اماں یہ کہہ کر باہر چلی گئیں، پتر کچھ دیر آرام کر لے۔ ناکامی، پریشانی اور بے بسی پر ضبط کرنا چاہا، مگر بند کمرے میں ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اشک آنکھوں سے ساون بادوں برسنے لگے۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سوچوں کے سمندر میں ڈوب رہا۔ گاؤں کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ مجھ سمیت تمام لوگ حیران پریشان تھے۔ سمجھ نہیں آتی تھی زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ عجیب بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش مجھ پر ذمہ داری نہ ہوتی۔ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر کیسے آئی تھی؟ گزرے ماہوں سال کے سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے۔ میری اور ساجد کی گہری دوستی تھی، کیونکہ میری امی اور ساجد کی امی کی آپس میں گہری، بہت گہری دوستی تھی، بلکہ آپس میں سگی بہنوں جتنا پیار تھا۔ ہم دونوں بچپن سے اکٹھے اسکول جاتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر بھی قریب تھے۔ ہماری ماؤں کی طرح ہمارے ٹیچرز کو بھی ہماری جوڑی پسند تھی۔ پڑھائی میں ہم دونوں تیز تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جستجو میں شوق سے پڑھتے اور مزید محنت کرتے۔ 8ویں کے امتحان میں 2 ماہ باقی تھے۔ ٹیچرز ہم دونوں کو وظیفے کے امتحان کے لیے بھرپور تیاری کروا رہے تھے۔ ہمارے بارے میں سب ٹیچرز کی رائے تھی کہ ہم دونوں ضرور وظیفہ حاصل کریں گے اور سکول کا نام بھی روشن کریں گے۔ ہمارے ارادے بلند اور آنکھوں میں ڈھیروں خواب تھے۔ ہم خوابوں کو تعبیر میں بدلنے کا عزم رکھتے تھے۔ ہماری تیاری عروج پر تھی، مگر وہ ہو گیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ساجد کا باپ قتل ہو گیا۔ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، وہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ دیہاتوں میں اکثر خاندانوں کو دشمنیاں وراثت میں ملتی ہیں، جو آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرتی رہتی ہیں۔ ایک قیامت تھی جو ٹوٹی تھی، اور اس میں بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ ساجد گھر کے معاملات میں الجھ گیا۔ وہ بڑا تھا، اس سے چھوٹی 4 بہنیں تھیں۔ کچھ دور پار کے رشتہ داروں نے نمبرداروں اور کونسلروں سے مل کر کیس چلایا۔ اس کا کوئی خاص قریبی رشتہ دار تو تھا نہیں جو مدد کو آتا۔ اس دوران امتحان آ گیا۔ میں نے بارہا کہا کہ امتحان میں بیٹھو، مگر وہ اپنے گھریلو مسائل میں الجھا رہا اور امتحان میں نہ بیٹھا۔ میرے سارے پرچے اچھے ہوئے تھے، رزلٹ میری توقع کے عین مطابق آیا، مجھے وظیفہ ملا۔ سب ٹیچرز بہت خوش تھے۔ جب یہ خوشخبری اماں کو سنائی تو اماں بھی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، پتر یہ میری درباروں اور مزاروں پر مانی منتوں کا نتیجہ ہے۔ اماں میری محنت کہاں گئی؟ ہاں، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر اماں کہنے لگی، پتر انسان محنت کرتا ہے اور اللہ پھل دیتا ہے۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ساجد کیس میں الجھا رہا۔ کیس کی پیروی کے لیے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بکتی رہتی تھی۔ جب اس کو میرے رزلٹ کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا، مجھ سے ملنے آیا، مجھے مبارکباد دی اور کہنے لگا، تجھے بانگی ککڑ کھلاؤں گا، کاش تو بھی امتحان دیتا، کتنا مزہ آتا نا اگر ہم دونوں کو وظیفہ ملتا۔ اور انسان کے ارادے کچھ ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ بس زندگی نے یہ امتحان لینا تھا میرا۔ وقت کب ٹھہرتا ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ میں انٹر کر چکا تھا اور فارغ تھا۔ ساجد سے میری دوستی مزید پختہ ہو چکی تھی۔ اوائل اکتوبر کے دن تھے، نکھری نکھری دھوپ تھی۔ میں ساجد کی بیٹھک پر آیا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ ابھی تک کیس چل رہا تھا۔ سہولت کار جیل میں تھا اور اصل ملزم اشتہاری ہو چکا تھا۔ کیس پر بہت پیسہ لگ چکا تھا۔
اب ساجد کے گھر میں مال ڈھور میں سے صرف ایک گائے باقی رہ گئی تھی اور سارے جانور بک چکے تھے کہ اس شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہی بہتر ہے کہ تم صلح کر لو، ان سے ہر جانا لے لو۔ میں نے ساجد سے کہا، یہ بات تم نے کی ہے، کوئی اور کرتا نا تو میں اسے بتاتا۔ ساجد کے لہجے میں غصہ تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ساجد نے باپ کا خون بیچ دیا۔ دیکھو ساجد، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں نا، انسان کو اپنا نفع نقصان دیکھنا چاہیے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ساجد پر حالات کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا اس کا معمول بن گیا تھا۔ ساجد کی اماں، جسے میں خالہ کہتا تھا، وہ مجھے اکثر کہتی رہتی تھیں کہ اس کا خیال رکھا کرو، کہیں غصے میں نقصان نہ کر بیٹھے۔ مجھے خود بھی اس بات کا خدشہ رہتا تھا، بندوق اور پستول اس کے پاس تھا، کہیں وہ انتقام کی آگ میں نہ جل جائے۔ ساجد کی ماں کو بھی یہ وہم لگا رہتا تھا۔ عصر ڈھل کر شام میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اماں سالن کو بھونی دے رہی تھی۔ بھونی کی خوشبو نتھروں سے ٹکرا کر بھوک اور بڑھا رہی تھی۔ حیاتہ بہن خیر نہ لائیے نا؟ اماں نے ساجد کی ماں سے پوچھا۔ بہن نے آج پکائی تھی، گڑ والے چاول دینے آئی ہوں، خالہ حیاتہ نے جواب دیتے ہوئے چارپائی پر میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ پتر، تیری باتوں کا ساجد پر اثر ہوا ہے، اسے مزید سمجھا۔ یہ رولے چنگے نہیں ہوتے، پہلے سر کا تاج گیا، اب ہر پل ڈر لگا رہتا ہے، کہیں آنکھوں کا تارا اس بھیڑی دشمنی کی نظر نہ ہو جائے۔ اکیلی زنانی اور 4 دیوں کی ماں ہوں، جندڑی کو روگ اور دماغ کو سوچیں کھا گئی ہیں، وہ درد رسیدہ لہجے میں بتاتی اور ہاتھوں سے آنکھوں کا پانی صاف کرتی رہتی۔ خالہ کو پریشان دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو سارے جہاں کی خوشیاں خالہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ پتر، تو چاول کھا، میں بھی کیا اپنے غموں کی پٹاری کھول کر بیٹھ گئی ہوں؟ خالہ نے یہ کہتے ہوئے چاول کی بڑی سی پیتل والی پرات میرے سامنے رکھ دی۔ میں اماں اور خالہ مل کر چاول کھانے لگے۔ چاول بڑے مزیدار تھے۔ خالہ نے تھوڑی دیر بعد ہاتھ روک لیا۔ اماں بھی اٹھ کر چولہے چوکی کرنے چلی گئیں۔ میں چاول کھاتا اور خالہ سے باتیں کرتے رہا، تسلی دیتا رہا اور اچھے دنوں کی آس دلاتا رہا۔ آس بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، انسان ساری زندگی اچھے دنوں کی آس میں گزار دیتا ہے۔ سورج مغرب کی پناہ میں گم ہو رہا تھا۔ میں اور ساجد دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میرا موضوع وہی تھا کہ اب خاندانی دشمنی کو ختم کر کے امن شانتی کے ساتھ جینا چاہیے۔ کچھ معزز لوگ چاہیے تھے کہ صلح ہو جائے، پر میرے باپ کا کیا قصور تھا؟ قتل تو میرے دادا نے کیا تھا نا۔ میرا باپ تو شرافت کی زندگی گزار رہا تھا۔ ساجد خلاف توقع از نرم لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا کہ اس پر اتنا پیسہ لگا ہے، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتا ہوں، ساجد نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اسی دوران مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی تو ہم اٹھ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ نماز پڑھ کر گھر کی طرف آ رہے تھے۔ ساجد گمسم تھا۔ ہم جیسے ہی موڑ مڑے، شیدہ نشے میں دھت ساجد سے ٹکرا گیا۔ اوئے، اندھا ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتا کیا؟ ساجد نے غصے سے پوچھا۔ اندھا تو تو ہے، تیرے باپ کا خون کتنے چاٹ گئے، تجھے قاتل نظر نہیں آتے؟ شیدے کا اتنا کہنا تھا کہ چٹاخ سے ساجد نے شیدے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ ساجد کی غصے سے رگیں پھول گئیں۔ ساجد اسے روئی کی طرح دھنک رہا تھا۔ شور شرابہ سن کر لوگ آ گئے، دونوں کو چھڑوایا۔ شیدہ پکی عمر کا تھا، نشے کا عادی تھا، لاغر تھا، مار کٹائی سے شیدے کی بری حالت تھی۔ ساجد غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں گھر کی جانب چل دیے۔ میرا گھر پہلے آتا تھا۔ جب گھر آیا تو میں نے ساجد کو شام کے کھانے کے لیے روکنا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ لوگ مجھے بے غیرت سمجھتے ہیں، اب میں غیرتی بن کر دکھاؤں گا۔ وہ غصے میں تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہیں کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم گھر پہنچے تو لڑائی کی خبر خالہ حیاتہ تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ پریشان دروازے پر کھڑی تھی۔ میری اماں کو بھی پتہ چلا، وہ بھی تھوڑی دیر بعد وہاں آ گئیں۔ سب پریشان تھے۔ ہم سب ساجد کو سمجھاتے رہے کہ ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ رات گئے تک میں اور اماں وہیں رہے۔ ساجد گمسم بیٹھا رہا۔ ساجد کی بہنوں کے چہروں پر رنج و غم کے سائے چھائے ہوئے تھے۔
اپنوں کو پریشان دیکھ کر کتنی اذیت ہوتی ہے یہ دکھ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اور اماں بوجھل دل لیے اپنے گھر آ گئے۔ ماموں عمر سعودی عرب جا رہے تھے۔ اماں بہت خوش تھیں۔ میں اور اماں ماموں سے ملنے سرگودا آئے ہوئے تھے۔ میں ساجد کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا مگر مجبوری تھی۔ اماں بار بار اپنے بھائی سے تاکید کر رہی تھیں کہ وہاں جا کر میری بہن حیاتہ کے لیے ضرور دعا کرنا کہ ان کی مصیبتیں ٹل جائیں، ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگلی صبح ماموں کی فلائٹ تھی۔ گاڑیاں بھر کر ماموں کو الوداع کرنے ہم گئے۔ رخصتی کے وقت اماں نے پھر ماموں سے اپنی منہ بولی بہن حیاتہ کے لیے ہی خصوصی دعاؤں کی درخواست کی۔ دن بھر اور رات گئے تک میں اپنے کزن کے ساتھ سرگودا کا بہت کچھ دیکھ چکا تھا۔ یہاں تو دل لگ گیا تھا مگر جمعرات کی صبح اماں نے کہا تھا کہ واپس جانا ہے۔ جمعرات کی شام اماں نے بلوٹ شریف شاہ عیسیٰ کے دربار پر جانا تھا۔ اماں نے منت مانی ہوئی تھی، اس لیے اماں کسی طور بھی رکنے کو تیار نہ تھی، اس لیے واپس آ گئے۔ عصر کے وقت اماں دربار پر چلی گئیں۔ تھکن کی وجہ سے سونے کے لیے میں لیٹ گیا، نیند غالب تھی۔ حالانکہ اماں عصر کے بعد سونے نہیں دیتی تھیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ عصر کے بعد سونا گھر میں نحوست لاتا ہے۔ ابھی ٹھیک سے آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ اماں کی آواز کانوں میں پڑی، اٹھ پتر، اماں اتنی جلدی آ بھی گئیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ساجد کا پھر سے شیدے سے رولا ہو گیا ہے، جا اسے جا کر سمجھا بجھا، میں مزار پر جا رہی ہوں۔ اماں مجھے تاکید کرتے ہوئے چلی گئیں۔ شام پر پھیلا چکی تھی۔ میں ساجد کے گھر گیا تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ خالہ بھی بہت پریشان تھی۔ مجھے خالہ نے بتایا کچھ رشتہ دار ساجد کو بھڑکا رہے ہیں کہ ساجد کو باپ کا بدلہ لینا چاہیے۔ میرا ایک ہی پتر ہے، بہت دل ہولتا ہے۔ یہ سب رشتہ داروں کے کام ہیں جو اسے تانے دیتے ہیں کہ تو نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا باپ کا۔ خالہ کی باتیں حقیقت پر مبنی تھیں۔ ساجد کے کچھ رشتہ داروں کی خواہش تھی کہ ساجد بدلہ لے لے، وہ صرف اسے آگے کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، خاندانی دشمنیوں کو لوگ ختم کروانے میں کردار ادا نہیں کرتے جتنا ان کو آگے بڑھانے میں پیش ہوتے ہیں۔ خالہ بہت بے چین و بے قرار تھیں۔ ساجد ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں خالہ کو تسلی دیتا گھر لوٹ آیا۔ انسان لاکھ کوشش کرے مگر ہونی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میری منتیں، ترلے اور کوشش بیکار ہو گئی۔ ساجد لوگوں اور رشتہ داروں کے طنز اور سوال کرتی آنکھوں سے تنگ آ کر وہی کر بیٹھا جس کا خالہ حیاتہ کو خدشہ تھا۔ خالہ حیاتہ کے گھر کوحرام مچا، پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ قتل کے بعد کچھ لوگوں نے اسے دریائے سندھ کے کچے کالوت الو کر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ خالہ پولیس کے روز کے چکروں سے تنگ تھی۔ پولیس دباؤ بڑھا رہی تھی کہ ساجد کو پیش کیا جائے۔ اتوار کی صبح پتہ چلا کہ پولیس نے خالہ حیاتہ کے گھر پر چھاپا مارا۔ ساجد تو نہیں ملا۔ پولیس خالہ حیاتہ کو اٹھا کر لے گئی۔ بہت پریشانی ہوئی۔ اماں ان کے گھر گئیں، واپس آئیں تو ساجد کی چاروں بہنوں کو ساتھ لے آئیں۔ وہ سب ساجد سے چھوٹی تھیں۔ رو کر ان کا برا حال تھا۔ میں اور اماں ان کو تسلی اور حوصلہ دیتے رہے۔ غم بڑا تھا، تسلی اور حوصلے کے لیے لفظ چھوٹے تھے۔ اماں ان کو حوصلہ دیتے دیتے رو پڑتی تھیں تو مجھے اماں کو چپ کروانا پڑتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت پتہ چلا خالہ تھانے سے آ گئی ہیں۔ جانے کیسے ساجد تک خبر پہنچی تھی، وہ خود تھانے جا کر پیش ہو گیا تھا تو تھانے دار نے خالہ حیاتہ کو رہا کر دیا تھا۔ جب یہ خبر ہمارے گھر پہنچی تو میں اور اماں دوڑ کر خالہ کے گھر پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد ساجد کی بہنیں بھی آ گئیں۔ اماں وہاں رک گئیں۔ میں نمبردار کے گھر چلا آیا۔ نمبردار کے بیٹے کے ساتھ میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ نمبردار تو گھر پر نہیں تھا۔ میں نے نمبردار کے بیٹے سے کہا کہ تھانے چلنا ہے، ساجد سے ملنا ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ اس موقع پر تھانے جانا ٹھیک نہیں۔ میں اصرار کرتا رہا۔ پھر آخر اس نے کہا کہ آج تو میں مصروف ہوں، کل ساتھ چلوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ٹال رہا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح میں کونسلر کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ کونسلر نے منشی سے بات کی۔ اس نے 1000 روپے لے کر مجھے ساجد سے ملنے دیا۔ کونسلر منشی کے کمرے میں چلا گیا۔ سپاہی مجھے وہاں لے گیا جہاں ساجد کمرے میں بند تھا۔ میں نے سپاہی کی منت کی کہ مجھے ساجد کے کمرے میں جانے دیں۔ اس نے مزید 500 لے کر مجھے اندر جانے دیا۔ کیوں کیا آخر تو نے ایسا ساجد؟ تم تو گھر کے محافظ تھے، بڑے تھے۔ اب خالہ کا آسرا کون ہے؟ اب تو وہ بے یارو مددگار ہے نا۔ تمہاری بہنوں کا کیا ہوگا؟
बड़ा हूं तो फर्ज चुकाया है ना। अगर कत्ल का बदला लेना फर्ज था तो माँ और बहनों का आसरा बनना भी फर्ज था ना। पर मैं क्या करता, लोगों की बातें, अपनों के ताने, इंतकाम की आग मुझे जलाती थीं। मुझे हालात इस नहज पर ले आए कि अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा ना था। तुम मेरे दोस्त हो, मेरा आसरा हो, तुम मेरा फायदा सोचते थे, मगर मेरे मुकद्दर में घाटे थे। मेरी माँ और बहनों का ख्याल रखना अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो भीगे भीगे लहजे में ये जिम्मेदारी मुझे सौंप रहा था। ओए बलूंगड़े, अब निकल भी आ या तुझे भी इसके साथ बंद कर दूं। सिपाही की आवाज कानों से टकराई। आखिरी बार मैंने साजिद को गले लगाया, फिर पता नहीं इस तरह गले लगाना जाने कब नसीब होगा, ये सोचकर ही रूह कांप उठी। मैं जिम्मेदारी का बोझ अपने नातवा कंधों पर लिए घर लौट आया। अम्मा और मैंने पूरी कोशिश की थी ये जिम्मेदारी निभाने की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि ये आफत आन पड़ी। सुकून चैन गैरत हो गया। कल स्कूल से वापस सरवत घर नहीं पहुंची थी। पूरा गांव छान मारा। सब लोग हैरान परेशान थे। गांव में खौफो हरास फैला हुआ था। कल दोपहर से रात और रात से सुबह तक तलाशा, मगर हर कोशिश नाकाम गई। मैं अब हर कमरे में लेटा हालात व वाक़यात पर गौर कर रहा था। काश साजिद जेल में ना होता। इतने में कामू मोची का बेटा मुझे बुलाने आ गया। वो छोटा सा गोल मोटोल सा बच्चा था। साउंटर भाई, जल्दी आओ। गांव के अक्सर लोग मुझे सावन की बजाय साउंटर कहते थे। सरकंडों से सरबत मिल गई है, सब लोग उधर जमा हैं। मैं कांपते दिल के साथ चल पड़ा। वो मेरे आगे आगे दौड़ रहा था। गांव के शुमाल की तरफ वसी और अरीज रकबे पर सरकंडे थे। मैं वहां पहुंचा तो मेरे खदशात हकीकत का रूप धार चुके थे। सरबत की कटी फटी लहू में नहाती लाश मेरे सामने थी। लाश के ऊपर किसी आदमी ने आकर चादर डाल दी। कुछ लोग पुलिस को इत्तला देने चले गए। पुलिस आई तो गांव के चंद मुअज़्ज़ज़ आदमियों के हमरा मैयत को अस्पताल पहुंचाया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद इशा के बाद लाश हमारे हवाले की गई। रात को ही मुंह दिखाने के लिए मियां वाली सेंट्रल जेल लाश को ले गए। साजिद अपनी बहन की लाश देखकर सलाखों पर टक्करे मार मार कर रोता रहा। अगली सुबह जनाजा हुआ। अपनी मुंह बोली फूल सी बहन की कब्रिस्तान में तदफीन हुई। इस मौके पर साजिद की कमी शिद्दत से बहुत महसूस हुई। दोपहर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। जाने वो कौन से जालिम दरिंदे थे जिनकी इज्तिमाई ज़्यादती ने मासूम सी कली को नोच डाला था। दीन से दूरी है या पता नहीं क्या वजह है, हमारा मुआशरा बेहिस हो गया है। पहले तो लोग इस कदर जालिम और संगदिल न थे। पहले तो इस तरह मासूम बच्ची से ज़्यादती का केस कभी नहीं सुना था। एक क़यामत थी जो गुजरी। जाने मेरा कलेजा क्यों नहीं फटा इस सितम के बाद। मैं कैसे और क्यों जिंदा हूँ, मैं सोचता और दिल रोता। बहुत तलाश किए मगर वो जालिम दरिंदे इंसान नहीं मिले। अगर मिल जाते तो उन्हें मैं चीर देता। उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। वो मेरी आंखों से ओझल थे, इसलिए आंखें बरसती थी। मैंने FIR भी कटवाई मगर पुलिस ने कोई खास पेशरफ्त ना की। जब साजिद को पता चला कि उसकी मासूम बहन को नोचा गया है तो ये जानकर वो बीमार हो गया। अदालत में उसके इलाज के लिए दरख्वास्त दी गई मगर वो मंजूर ना हुई। जेल के डॉक्टर्स उसका इलाज करते रहे। इलाज में कमी थी या जाने वो गम सह ना पाया था। वो हार्ट अटैक की वजह से चल बसा। एक और क़यामत थी जो आई और गुजर गई। पै दर पै सदमात ने शल कर दिया। आंखों का तो पानी भी ख़त्म हो गया था। बेटी के बाद बेटे की मौत से खाला हयाता का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। मैं और अम्मा खाला हयाता और उनकी तीनों बेटियों को अपने घर ले आए। लोग और उनके दूर परे के रिश्तेदार तरह तरह की बातें करते थे। 5 माह बाद हम लोगों की बातों से तंग आ गए। अम्मा ने मशवरा दिया कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसा ही किया। घर और ज़मीन फ़रोख्त करके हम सरगोदा आ गए। खाला हयाता और उनकी बेटियां भी हमारे साथ आ गईं। खाला हयाता का तो ज़हनी तवाज़ुन अभी भी ठीक नहीं हुआ। यहाँ नए लोग और नया माहौल है तो लोगों की बातें और ताने नहीं हैं। मेरे कंधों पर 3 बहनों की भारी जिम्मेदारियां हैं। वो मुझे हर हाल में निभानी हैं और निभा रहा हूँ। कभी तो हालात बदलेंगे, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, इसी आस पर जी रहा हूँ। काबिल गिरफ्त हैं ऐसे रिश्तेदार और लोग जो अपनी मनफी सोचों से ख़ानदानी दुश्मनों की आड़ में मासूम लोगों को भड़काकर जुर्म का इर्तकाब करवा देते हैं। अल्लाह सबको ऐसे शैतान सिर्फ दरिंदों से महफूज रखे। आमीन। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।